علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، رواه الإمام الإمام الأحمد في مسنده۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک کٹمرو خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ معزز دوستو، آج 7 اکتوبر 2023 بروز ہفتہ ہے، اور آپ اور ہم یہاں کوٹ عبد المالک میں، اور وہ کوٹ عبد المالک جو آدھا ضلع شیخوپورہ اور آدھا لاہور میں ہے، حافظ فرق صاحب کی دعوت پرخلوص پر 2 ضلعوں کے سنگم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی عافیت کے ساتھ مجھے پہنچایا ہے۔ آپ اگر اندازہ لگائیں کہ آج میں نے اپنی گاڑی پہ کتنے 100 کلومیٹر کا سفر کیا ہے تو آپ کا اندازہ غلط ثابت ہے۔ اس ٹائم میں الحمدللہ 1500 کلومیٹر کے لگ بھگ سفر کر کے پہنچا۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے نظریہ ہکلا پشاور گیا ہوں، یہ 500 کلومیٹر کا سفر ہے، اور پھر پشاور سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ میرے سفر کا اندازہ لگا۔ لیکن میں الحمدللہ آپ کے سامنے فریش بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا جتنے نام خان ہیں سارے پورے کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میں یہ بھی اس بات کا مقر ہوں کہ رات کا ایک کافی حصہ بھی چکا ہے۔ بہرحال میں بات شروع کرنے لگا ہوں تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کی یہ انشاءاللہ کانفرنس آپ کے اور میری نجات کا سبب اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ میرے ساتھیوں، جب میں نے 2023 کی ڈائری لی تھی نا، وہ بھی یہ کوٹ عبد المالک تھا بھائی بلال سے، اس وقت بھائی فرق نے مجھ سے تاریخ آج کی لکھوائی تھی، اور آج میں 2024 کی ڈائری بھی آج بھی وہیں سے لے رہا ہوں، تو اندازہ لگا یہ اتنے عرصے سے اس کی پوری ترتیبیں اور ابتدا اور یہ ساری چیزیں شروع تھی۔ میں ڈیلی بیسس پر ان حضرات کی طرف سے اپڈیٹس مجھے ملتی تھی کہ آج ہم نے یہ کام کر لیا، آج اتنی تشہیر ہو گئی، آج اتنی۔ تو میری دعا ہے اس کانفرنس میں جس نے جتنا اپنی طاقت کا حصہ ملایا، جس نے تشہیر میں، اشتہارات میں، دعوت پھیلانے میں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں سارے حضرات نے اپنا کلام گفتگو پیش کر لی ہے۔ میں عقیدہ ختم نبوت پہ بات کرتے ہوئے 2-4 چیزیں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم لفظ کہتے ہیں نا کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس پر سوال اٹھتا ہے۔ قادیانی سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ ہم نے کہنے کی آئیں گے، تو جی آپ نے تو کہا ہے حضور پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ پھر بندہ جواب در جواب میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے بات وہ کریں جو بالکل اعتراضات کو صاف کر دے۔ انہیں کہیں حضور پاک آخری نبی ہے، حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے پیدا شدہ ہے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ رب کو منظور ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں
تب بھی ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے پیدا ہوئے ہیں. رسول اللہ کے آنے کے بعد کوئی نبوت کا پیدا ہونے کا دعویٰ کرے یہ کذاب بھی ہے، دجال بھی. جب عقیدہ ختم نبوت کا اتنا بڑا مفہوم اپنے اندر ہم بیان کر کے سنا دیتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے، آپ کے دماغ میں شاید یہ سوال اٹھے کہ مولانا ہم دیکھتے ہیں جن کو آپ ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں قادیانی، وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ اذان بھی دیتے ہیں، وہ اقامت بھی کہتے ہیں، نہ ان کی اذان میں تبدیلی، نہ ان کی اقامت میں تبدیلی، نہ ان کی نماز میں تبدیلی، نہ ان کی نماز کی رکعتوں میں تبدیلی. وہ رکوع بھی ہم جیسا، سجدہ بھی ہم جیسا، اتحیات بھی ہم جیسا، سلام بھی ہم جیسا پھرتے ہیں. زکوٰۃ کے بھی قائل ہیں، رمضان المبارک میں روزے کے بھی قائل ہیں، اور حج کے بھی قائل ہیں، عمرہ کے بھی قائل ہیں، بقرہ عید پہ قربانی کے بھی قائل ہیں، اور اسی طرح نکاح کے بھی قائل ہیں، باقی نمازوں کے معاملات کی بھی ہیں. بات صرف ایک ہی ہے کہ انہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر اپنی رائے دی ہے، تو آپ ڈنڈا اٹھا کے لٹھ اٹھا کے ان کے پیچھے چل پڑے. اجی غیر مسلم ہے، باؤنڈری آف اسلام سے آؤٹ ہے. کیا مطلب ہے؟ اتنی دین کی چیزیں مانتے ہیں، کچھ تو بندہ نرمی کرے. میں ایسے سوال کے جواب دیتے ہوئے کہتا ہوں اگر یہی بات ہے تو میرا ایک سوال ہے. ایک بندہ کہے میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا نہیں مانتا، وحدہ لا شریک نہیں مانتا، باقی سب کچھ مانتا ہوں. ہمارا پیدا کرنے والا اللہ خالق ہے، ہمیں رزق دینے والا اللہ رزاق ہے، ہماری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رب مالک ہے، رب کریم مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے، مالک یوم الدین ہے، مالک یوم القیامہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا ہے، مانتا ہوں. تمام انبیاء کے بعد ان کے اصحاب آئے ہیں، مانتا ہوں. دنیا میں 4 کتابیں رب کی طرف سے اتری، مانتا ہوں. حضور پاک علیہ السلام حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کے لخت جگر نور نظر ہے، میں مانتا ہوں. حضور پاک علیہ السلام پہ جو دین آیا سارا مانتا ہوں. 5 نمازیں بھی مانتا ہوں، 5 اذانیں بھی مانتا ہوں، جمعہ بھی مانتا ہوں، عیدین بھی مانتا ہوں، جنازہ بھی مانتا ہوں، صلاۃ التراویح بھی مانتا ہوں، صلاۃ الوتر بھی مانتا ہوں، زکوٰۃ بھی مانتا ہوں، رمضان کے روزے بھی مانتا ہوں، شوال کے روزے بھی رکھتا ہوں، قربانی بھی مانتا ہوں، نکاح کو نکاح سمجھتا ہوں، طلاق کو طلاق سمجھتا ہوں. جہاں اسلام نے غمی دی ہے غمی مناتا ہوں، جہاں خوشی دی ہے خوشی مناتا ہوں. پیغمبر کے صحابہ کا قائل ہوں، نبی کی اہل بیت کی عزت کرتا ہوں. حضرت ابو بکر کی الف سے حضرت وحشی کی یا تک پیغمبر کے ہر صحابی، نبی کے ہر فرد اہل بیت کا غلام ہوں. ان کی جوتی کے تمغے کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں. ان کی جوتی کے نیچے آنے والے مٹی کے ذرات کو اپنے کندھے کے تمغے سمجھتا ہوں. میں تو یہ سارا دین مانتا ہوں. حضور پاک کی اولاد مانتا ہوں، حضور کی ازواج مانتا ہوں، اتنا بھی مانتا ہوں. حضور پاک غار ثور میں رہے، اتنا بھی مانتا ہوں. نبی صاحب الہجرت بنے، اتنا بھی مانتا ہوں. نبی صاحب المعراج بنے، اتنا بھی مانتا ہوں. حضور ساقی کوثر ہے، اتنا بھی مانتا ہوں. حضور شافی محضر ہے، اتنا بھی مانتا ہوں کہ پیغمبر نے سب کی سفارش کرنی ہے، لفظی لفظی کہہ کے نہیں، امتی امتی کہہ کے کرنی ہے. حضور کو رب جنت دیں گے، جنت میں مقام کو دیں گے جسے جنت الفردوس کہتے ہیں، فردوس کو وہ مقام دیں گے جسے مقام محبوب کہتے ہیں. میں یہ سب کچھ مانتا ہوں، لیکن اللہ کو اکیلا نہیں مانتا. ایمان سے بولے مسلمان ہے؟ بولیے ہے؟ بھائی کیوں نہیں ہے؟ 99.999% دین مانتا ہے، مسلمان کیوں نہیں ہے؟ آپ کہیں گے دین کی بنیاد اللہ کے بارے میں توحید ہے، وحدہ لا شریک ہونا ہے. جو اسے مانتا ہے پورا دین مانتا ہے، اسے ٹکراتا ہے وہ سب کچھ مان کے بھی کچھ نہیں مانتا. میں کہتا ہوں صفات محمدیہ میں، صفات نبویہ میں، رتبات نبویہ میں، مقامات مرتبیہ پیغمبر علیہ السلام میں تمام درجے، تمام مرتبے، تمام معجزے، تمام رتبے اپنی جگہ. ختم نبوت بنیاد، ختم نبوت بیس، ختم نبوت اصل، ختم نبوت وجہ، ختم نبوت کا معاملہ
شادی ہے اسے نہیں مانا، سب کچھ مان کے بھی کچھ نہیں مانا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اس پر میں یہ نہ پٹی سنائی جائے اس کی داڑھی ہے، اجی سر پہ پگڑی رکھتا ہے، بڑے اخلاق سے بولتا ہے، بڑی اچھی بات کرتا ہے، یہ کرتا ہے جی وہ کرتا ہے، اور جو کچھ کرتا ہے مدنی کریم کی ختم نبوت مانتا ہے، میرا بھائی ہے، نہیں مانتا بے ایمان۔ یہ اصولی وہ میں نے ابھی دلائل نہیں دی ہے، میں صرف مسئلے کو واضح کر رہا ہوں، نکھار رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں تنقیح مسائل، مسائل کو واضح کر کے دے رہا ہوں تاکہ آپ کی خدمت میں یہ بات سمجھ آئے کہ عقیدہ ختم نبوت کتنی اہمیت کے قابل ہے۔ اور میرے دوستو اب ذرا توجہ رکھو، جب ہم یوں ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر سوالات ہوتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد اگر نبوت نہیں ہے، نبوت بند ہے، تو پھر اس سے پتہ چلا نبوت کا راستہ جو ہے وہ خشک ہو گیا ہے، اس سے ہدایت نہیں ملتی۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آیت نمبر 170 سورۃ النساء۔ رب کریم فرماتے ہیں لوگوں جس راستے پہ چلو وہ نبیوں کا، صحابہ کا، اس کے بعد شہداء کا، اس کے بعد اولیاء کا، یہ راستے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمارا سوال ہے، ہم صحابہ کرام کے بعد، صحابہ سے پہلے نبوت کے راستے پہ چلنے لگے، تم نے فتویٰ دے دیا آخری نبی ہے تو نبوت کا فیضان تو خشک ہو گیا، نبوت کا فیض تو ختم ہو گیا۔ جب نبوت کا فیض ختم ہے تو پھر کیا حضور پاک کا فیض قیامت تک نہیں چل رہا؟ ہم کہتے ہیں آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے فیض سے کوئی فیض یاب ہو کے نبی بن جائے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ممکن نہیں ہے۔ جی کیوں؟ نبوت کا فیض جاری ہے۔ آج بندہ نیک کے راستے پہ چلے نیک بنتا ہے، برے کے راستے پہ چلے برا بنتا ہے، عالم کے راستے پہ چلے عالم بنتا ہے، حافظ کے راستے پہ چلے حافظ بنتا ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں بھائی بندہ اپنے یاروں سے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک یار رکھو تو جن کے راستے پہ چلو گے وہی بنو گے۔ اب نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیوں نہیں بن سکتے؟ میں نے کہا جی ایک سوال میرا ہے، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی اللہ تعالیٰ کا راستہ بھی ہے؟ کہتے ہیں فی سبیل اللہ، قرآن میں ہے، رب کا راستہ ہے۔ میں نے کہا کوئی کہہ دے میں اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، بتا وہ اللہ بن جائے گا؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اللہ کا فیض نعوذ باللہ خشک ہے، رب کا فیضان نہیں ہے، رب کریم کی ہدایت نہیں ہے۔ ایک بندہ اللہ کے راستے پہ چل کے اللہ کیوں نہیں بن سکتا؟ کہتے ہیں اگر اللہ کے راستے پہ چل کے وہ اللہ بنے تو اللہ کے قرآن کی آیت ہے، رب کریم کا اعلان ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس کائنات میں اللہ اکیلا، رب کریم کی قرآن کریم میں آیت ہے فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر منہ کرو ادھر اللہ ہے۔ اللہ کے لیے اگر ذات اور ہوتی تو قرآن کریم میں ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ دوسرا اللہ ہو سکتا ہے۔ رب نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں، یونیورسل میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، فضاؤں میں اگر کوئی اور خدا ہوتا یہ کائنات ٹوٹ جاتی، کائنات پھوٹ جاتی، کائنات ختم ہو جاتی، کائنات مٹ جاتی، کائنات کا وجود سے عدم ہو جاتا۔ اس لیے اور اللہ بنے گا، آیات جھوٹیں گے، شریعت جھٹلائی جائے گی۔ میں نے کہا اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کا اعلان ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ تو قرآن میں تعویل کر کے نیا نبی مانے گا، زبانی رسالت کی نعوذ باللہ تکذیب ہوگی، زبانی رسالت کو جھٹلایا جائے گا۔ حالانکہ میرا پاک پیغمبر وہ ہے، تمام انبیاء کا علم ایک طرف، حضور کا علم ایک طرف، تمام انبیاء کا رتبہ ایک طرف، مدنی کریم کا ایک طرف، تمام انبیاء کا مرتبہ ایک طرف، حضور کا ایک طرف۔ اس دنیا میں جتنی سچائی آئی، جتنی آ رہی، جتنی آئے گی، ان تمام سچائیوں کو صدق کے پہاڑ بنا کے ملا
دو خدا کی قسم یہ اپنی جگہ محبوب مدنی اصدق الصادقین ہے، اکمل الکاملین ہے، احسن المحسنین ہے، اجمل المجاملین ہے. میرے پاک پیغمبر کی ذات خوبصورتوں میں اعلیٰ، حسینوں میں اعلیٰ، محبتوں میں اعلیٰ، محبت میں اعلیٰ، رتبے میں اعلیٰ، تو سچائی میں بھی اعلیٰ. وہ ذات اقدس جس نے اپنی زبان سے نہ کبھی جھوٹ بولا، جس نے اپنی آنکھ سے نہ کبھی غلط دیکھا، جس نے اپنے ہاتھ سے نہ کبھی غلط اشارہ کیا، جس کے دل و دماغ نے نہ کبھی غلط سوچا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. اور یہ تو زمین ہے، پیغمبر زمین سے اٹھے آسمان پہ گئے، آسمان سے اٹھے سدرۃ المنتہا پہ گئے. جبرائیل جیسا 600 پر والا فرشتہ وہاں رک گیا، حضور آگے گئے، رفرف پہ بیٹھے، لا مقام میں پہنچے، ادھر پہنچ کے بھی ما زاغ البصر وما طغى. پیغمبر کی آنکھ جھوٹی نہیں ہوئی تو اس کی آنکھ، پیغمبر کے کان، پیغمبر کی زبان کیسے جھوٹی ہوگی؟ اگر تو نیا نبی مانے گا زبان رسالت کی تردید نہ دے. نعرہ تکبیر! ایسے نہیں، نعرہ تکبیر! لب ہلا کے، زور لگا کے، ہاتھ لہرا کے بولیں گے تاجدار ختم نبوت، صداقت رسول، امانت رسول. میرے پاک پیغمبر کی زبان پہ تو ان کفار نے اعتراض نہیں اٹھایا تھا جو پیغمبر کی جان کے بھی ازلی دشمن تھے، ایمان کے بھی دشمن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں مخالفت کر رہے تھے. جو بے ایمان رسول اللہ کی ذات کو طعن تنقید بنائے وہ بھی رسالت مآب کو صادق بھی کہتا ہے. امین. یار وہ مکہ کا کافر، وہ ابو جہل اینڈ کمپنی اور اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں پوری فوج، وہ نبی کی زبان پر اعتراض نہیں اٹھا سکی. قادیان کی غلیظ نسل کا غلیظ کیڑا خود کو نبوت کی جھوٹی ترتیب پہ منسوب کر کے نبی کہتے، اس کی کتنی جرت کے پیغمبر کے خلاف بول پائے. اور میرے دوستو ایک جملہ کہنے لگے، وہ توجہ رکھنا، رسالت مآب کی زبان اقدس کی تکذیب ہو گئی، نعوذ باللہ، جھوٹا کہہ دیا تو پھر دین پر تو اعتماد ختم. دین کی الف سے دین کی یا تک، دین کی ابتدا سے دین کی انتہا تک، دین کے شروع سے دین کے آخر تک، دین کی ابتدائیہ سے دین کے انتہائیہ تک کون سی چیز ہوگی جو قابل اعتماد ہوگی؟ کون سی چیز ہوگی جس پر ہم بیلیف کر سکیں، ایمان رکھ سکیں، یقین رکھ سکیں اور محکم ترتیب پر مانے کہ سچی ہے؟ کل تو وہ جھوٹی ہو جائے گی. اور حالانکہ میرے پاک پیغمبر کی زبان وہ ہے. اگر آپ کو ذوق تازہ ہے تو ایک حدیث سنا دو. سو تو نہیں گئے؟ توجہ رکھو. رسالت مآب علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عادت، رسول اللہ بیان فرماتے میں لکھ لیتا، حدیث سناتے میں لکھ لیتا، نبی فرمان بتاتے میں نوٹ کر لیتا. کل شیء اکتبوہ اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک سے جو سنتا اس کو نوٹ کرتا، نوٹ کر کے لکھ لیتا، اپنے پاس محفوظ کر لیتا. فنہتنی قریش قوم کے اجلہ بڑے بڑے صحابہ نے مجھے روکا اور فرمایا اتکتب کل شیء، ہر چیز لکھی جا رہا ہے. میں نے کہا جی ہاں. کہا یوں نہ کرو، ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا. پیغمبر اسلام کبھی بطور فطرت انسانی غصے میں بھی بات کرتے ہیں، پیار میں بھی بات کرتے ہیں، نرمی میں بھی بات کرتے ہیں، گرمی میں بھی بات ارشاد فرماتے ہیں. تو سب چیزوں کو لکھی جا رہا ہے. یوں نہ لکھ بلکہ صرف مسائل لکھ، دین کے دلائل لکھ، عقائد لکھ، بس یہی چیزیں لکھ، باقی چیزیں نہ لکھو. کسی کو غصہ کیا تو نے لکھ لیا، کسی سے پیار کیا وہ بھی لکھ لیا، کسی سے گرم بات کسی سے نرم بات، سب کچھ لکھی جا رہا ہے. ایسا نہ کر. کہتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں نے لکھنا چھوڑ دیا. جب لکھنا چھوڑا میرے دماغ میں آیا عبداللہ یہ بات حضور کو کیوں نہیں بتاتا، رسالت مآب کو کیوں نہیں بتاتا، حضور اقدس سے کیوں نہیں پوچھتا، نبی پاک سے ڈسکس کیوں نہیں کرتا. یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے کیا میں لکھنا چھوڑ دوں؟ آپ کی کبھی بات غصے والی ہو وہ نہ لکھوں، آپ کبھی بات پیار میں فرمائے وہ نہ لکھوں، صرف مسئلہ لکھوں. کہتے ہیں فَذَكَرْتُ ذَلِكَ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک کے سامنے اس بات کا تذکرہ میں نے کیا، یہ کر دیا گیا. تو حضور پاک علیہ السلام نے مجھے بلایا، آ جاؤ. کہتے ہیں میں آ گیا.
اور रसूलुल्लाह ने फरमाया उक्तुब, पहले तो खुद लिख रहा था ना, अब हुक्म नबवी है, अब तूने इसको लिखना है, हर चीज लिखनी है, वो गुस्से वाली या प्यार वाली, वो किसी को डांटने वाली या किसी की ताईद वाली, आपने हर बात लिखनी है। और ये जो कहा जा रहा है कि हुजूर कभी बात फरमाए गुस्से में, सुन, फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़न, अब्दुल्ला मेरे अल्लाह का इस जबान पर पहरा है, मैं जब भी बोलूं हकीकत बोलूं, मैं जब भी बोलूं हकीकत बोलूं। मेरे साथियों को अंदाजा है, रिसालत में आपकी जबान अक़दस, लिसान नबुव्वत मुहम्मदिया पर मेरे अल्लाह जल्ल शानू का पहरा है। आज कोई तगड़ा ठहरा हो पहलवान, कोई तगड़ा ठहरा हो सिक्योरिटी गार्ड, कोई दुकान के सामने चौकीदार हो पहरेदार, वहां चोर की जुर्रत नहीं है, वो जाए, उसे पता है मैं एक मारूंगा तो 10 खाऊंगा, हो सकता है बच के ना हो, मुझे जान के लाले पीले पड़ जाए, बाबा मैं क्या करूंगा। और तो इस मखलूक वाली चौकीदारी से डरता है, रब खालिक है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की कुदरतों के मालिक है, उसका रब्बानी पहरा मेरे मोहम्मद मुस्तफा की ज़बान। इस ज़बान को झूठा कैसे कहा जा सकता है, इस ज़बान को गलत कैसे कहा जा सकता है, इस ज़बान पर ऑब्जेक्शन, इस ज़बान पर एतराज, इस ज़बान पर सवाल, इस ज़बान पर नुक्ता एतराज कैसे उठाया जा सकता है, जिस ज़बान की सच्चाई होने की गवाही मेरा अल्लाह। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया, आप फरमाते मैंने तो नबी के ख्वाब को भी सच्चा कर दिखाया। जो नबी नीत में देखे, हालत नफ़्स में देखे, जिस ख्वाब को देखे वो ख्वाब अब सच्चा कर दे, वो जिसके ख्वाब सच्चे हो, इसकी हकीकत तो सबसे बड़ी सच्चाई। और मेरे साथियों, नबी अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान की तकजीब हो जाएगी अगर कादियानियत की बात मान ली जाए कि हुजूर पाक के बाद कोई नबी पैदा हो। और सुने, जिसने भी झूठा दावा नबूवत किया, मेरे पाक पैगंबर ने पहले पेशन गोई फरमाई थी, फरमाया सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह। फरमाया लोगों 30 झूठे दज्जाल आएंगे। अच्छा पता है दज्जालून का लफ्ज़, दज्जाल का क्या मतलब, जो अपने कुफ्र को इस्लाम बना के पेश करे उसे दज्जाल। अंदर का कुछ हो बाहर का कुछ हो, तो कहा दज्जाल आएंगे। यज़अमु कुल्लुहुम अन्नहु नबियुल्लाह, हर झूठा ये समझेगा कि बाबा मैं तो अल्लाह का नबी हूं। फरमाया याद रखना मेरे बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद। मैं यहाँ एक जुमला कहता हूँ, एक जगह हमारी बात चल रही थी, ये आपको किस जमाने की बात कर रहा हूँ, ये उस जमाने के जब हम सीडीज में रिकॉर्ड करके सुनते और लेते थे, उस जमाने में हमारी टॉक किसी कादियानी से चल रही है। तो उस कादियानी को जब मैंने मिर्जा कादियानी का नाम लिया तो मैंने उसे कहा मिर्जा कादियानी दज्जाल लिया। तो उसने कहा भाई गुफ्तगू चल रही है, गुफ्तगू में तो आप ये लफ्ज न कहें। मैंने कहा यार मुझे ये बताएं सुन्नत के मुताबिक बंदा जिंदगी गुजारे ना गुजारे। कहते जी गुजारे। मैंने कहा मेरे पाक नबी ने झूठे नबी को दज्जाल, सलासून कज़्ज़ाबून दज्जाल, तो मैंने तो नबूवत के इत्तिबा में बात की है, मैंने तो सुन्नत के इत्तिबा पे बात की है। मिर्जा कादियानी दज्जाल था, है और दज्जाल रहेगा। अच्छा जिसने भी झूठा दावा किया ना, उसमें ऐसी कोई चीज आ गई है यकीन माने जो उसके मुंह बोलता झूठे होने का सबूत है। आप मुसलमा कज़्ज़ाब से लेकर मुसलमा पंजाब तक, मिर्जा कादियानी तक आप आ जाइए, इनमें झूठ इतनी चीजें मौजूद है कि आप हैरान। नबी पाक अलैहिस्सलाम के खिलाफ जिसने सबसे पहले झूठा दावा किया मुसलमा कज़्ज़ाब, उसका जो हशर रसूलुल्लाह के सहाबा ने किया है ना, आज भी यमामा की बस्ती उसकी गवाह है। रियाज जाए ना, रियाज सऊदीया का दारुल खिलाफा, वहां से 100 किलोमीटर के जो है ना स्पेस पर है ये यमामा की बस्ती। वहाँ आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1200 सहाबा किराम शुहदाए खत्म नबूवत की कबूल मुताहरा, जिन्होंने उनमें एक हजरत बरा बिन मालिक भी, हजरत अनस बिन मालिक के भाई, जो अपनी छोटी छोटी मासूम 4 बच्चियां छोड़ के गए। मदीना से 1000 किलोमीटर दूर इस बंदे ने घोड़े पर सफर किया, खत्म नबूवत पे पहरा देते। हजरत अनस फरमाते मेरे भाई गए ना यहाँ से अपनी घर वाली को कह के गए कि हो सकता है बाद में हम क़यामत में
اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر کے اور وہیں شہید ہوئے، وہیں قبر میں. حدیث پاک میں ہے جو اللہ کے راستے میں فوت ہو جائے اس کے گھر سے لے کر اس کے قبر تک اللہ بے جوڑ موتی کا محل عطا فرمائے، جن کے محل 1000 کلومیٹر. ان لوگوں نے اس طرح پہلا دیا، لیکن ایسی چیزیں ان میں آ جاتی ہیں جن میں جھوٹ واضح ہوتا نظر آتا ہے. آپ مرزا قادیانی کو اٹھائیں نا، نبوت کی صفات یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ نبی نہ اپنے ماں باپ سے وراثت زمین کی جائیداد کی مال کی لیتا ہے، نہ آگے جائیداد کی وراثت دیتا ہے، کیونکہ نبی کی خصوصیت ہے لا نورث ولا نورث، نہ وہ وراثت لیتے ہیں نہ وراثت دیتے ہیں، ان کی وراثت علمی ہوتی ہے. مرزا قادیانی کا چچا مر گیا گرداسپور کی عدالت میں. مرزا قادیانی نے اپنی ماں کے کہنے پہ چچے کی میراث لینے کا دعویٰ دایا. کیسے کوئی نہ کوئی کام تو ہو گیا جس سے نبوت کی تکذیب ہو گئی. اسی طرح تھوڑا آگے چلے تو پھر بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ مرزا ایسی ایسی جھوٹی باتیں کرتا ہے جو نبی تو چھوڑے کسی عام شریف انسان کے قریب سے بھی نہیں گزرتی. مرزا نے کہا مجھے چندہ، میں نے 50 کتابیں لکھنی ہیں، اور لکھی ہوئی تھی اس نے 5. چندہ مل گیا، ہڑپ کر گیا. وہ کہتے ہیں نا جھپک تو ملک تو ہڑپ تو، سب کچھ کھا گیا، کچھ نہیں بچا. لوگوں نے کہا جی 45 اور، کہا جی 50 اور 5 پہ صفر ہی کا تو فرق ہے. عجیب بات. کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام. یہ میرے لفظ نہیں، آپ یہ وزیر خان ہے نا، یہ وزیر آباد ہے، گجرآباد، یہ وزیر آباد میں حضرت کی قبر موجود ہے. ظفر علی خان رحمۃ اللہ، یہ انہوں نے کہا تھا کہ اس مرزے نے جو جھوٹ بولا ہے نا کہ کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام، تو نبوت کے جھوٹے نام کے اوپر آ کر اس نے کام کیا. اور میرے ساتھیوں ایسی ایسی چیزیں اس میں. محمدی بیگم ایک خاتون تھی، مرزا قادیانی کے زمانے میں وہ بالکل ایک نوجوان لڑکی تھی. مرزا نے اسے پیغام نکاح بولا. انہوں نے کہا جاؤ پیغام نکاح، بیوی بننا تو تیرا دور، میں تیرے اوپر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا. تو رسول اللہ کا مخالف، میں جتنی بھی گئی گزری ہوں نا حضور کی وفادار ہوں، غدار نہیں ہوں. مرزا نے کہا ٹھیک ہے، تو مجھ سے دعوت وہ نکاح نہیں کرتی نا، میں اپنے اللہ سے بات کر رہا ہوں، تو ابھی مر جائے. وہ بڑا عرصہ ہو گیا نہ مری. تو مرزا کو لوگوں نے کہا وہ تو ابھی زندہ ہے. پھر مرزا کہنے لگا میری زندگی میں مر جائے، اور یہ جب مرے گی تو اس کو موشن کی بیماری لگے گی. وہ خاتون، یقین مانے آپ حیران ہو. حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، فرماتے ہیں اس بوڑھی اماں سے میری بھی ملاقات ہے. مرزا مر گیا، گل گیا قبر پہ، اس کے بعد بھی وہ خاتون زندہ رہی. سلام نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت مرزا غلام قادیانی پہ لعنت، جھوٹے دجال پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت. وہ فرماتی تھی وہ محمدی بیگم کہ یہ اس نے مجھے کہا موشن کی بیماری سے مرے گا، اس حال کی بیماری سے، یہ یہی موشن کی بیماری میں مرے گا. اور لاہور والوں آپ تو بالکل قریب بیٹھے ہو، یقین مانیے اسی لاہور سے اس کی لاش کو مال گاڑی پہ اٹھا کے قادیان لے گئے. مال گاڑی میں انسان جاتے ہیں، بولیے کتا اور خنزیر جاتے ہیں، اجمیر سے نویا لائے گئے کچھ تو بندہ سمجھے. اور پھر وہ خاتون کہتی تھی ختم نبوت کی اور دلیلوں تو چھوڑو، محمدی بیگم کا زندہ ہونا مرزے کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی. تو میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت وہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے جس پر کوئی سودا بازی نہیں کی. ہم گناہگار ضرور ہوں گے، خطا کار ضرور ہوں گے، اپنی ذاتی زندگی میں روسیہ کار ضرور ہوں گے، پر ہم آقا نامدار کے غدار نہیں. ہم رسالت محمد علیہ السلام کے وفادار ہیں، تابعدار ہیں، حبدار ہیں، دلدار ہیں، فرما بردار ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے غدار ہیں. آؤ آپ کا ذوق تازہ ہو تو میں ایک بات کرتا چاہتا ہوں. ذوق تازہ ہے؟ سنیے. نبی علیہ السلام کی نبوت سب سے آخری. آؤ قرآن کریم اٹھاتے ہیں،
قرآن کریم کھولیے, سورت بقرہ کا پہلا صفحہ کھولیے. رب کریم نے صحابہ کرام کے ایمان لانے کی بات یوں بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. فرمایا اے لوگو, ایمان کی ترتیبیں تین ہیں. پہلی ترتیب یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک, قرآن ماننا پڑے گا. وما انزل من قبلک, دوسری ترتیب یہ ہے آپ کو پچھلی کتابیں تورات, زبور, انجیل, صحائف پر ایمان رکھنا ہوگا. تیسری ترتیب یہ ہے وبالآخرۃ هم یوقنون, قیامت پر ایمان رکھنا ہوگا. مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ خاتم النبیین کامل میں لکھتے ہیں, فرمایا لوگوں, رب کریم نے قرآن کریم میں رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے زبان مبارک سے یہ بات بتا دی ہے. ایمان لانے کے لیے پہلی کتابیں مانو, ایمان لانے کے لیے اللہ کا قرآن مانو. من قبلک فرمایا پہلی کتابیں مانے, قرآن کے بعد من بعدک نہیں فرمایا کہ بعد والی کتاب مانے. جب پہلی کتابیں مانی پھر اللہ کا قرآن مانا, پھر کیا مانے؟ فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون, پھر آپ نے قیامت کو ماننا ہے. کب پتہ چلا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے, نیا نبی نہیں آ سکتا. حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے, وبالآخرۃ, نیا نبی نہیں آ سکتی. اور ایک بات میں اور توجہ رکھیں, قرآن کریم میں وہ سورت جو آپ اور ہم پڑھتے ہیں, سورت الفاتحہ, اس میں لفظ اہدنا الصراط المستقیم, مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. انعام یافتہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو ایمان کا راستہ ہے وہ ایمان کا راستہ نبیوں کا, صحابہ کا, شہداء کا, اولیاء کا. یہ راستہ ایمان کا ہے. اس میں سب سے پہلے نبی کا راستہ ہے. یہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے ہم اللہ رب العزت کے گویا دفتر میں درخواست جمع کرا دیتے ہیں, اے میرے مولا ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا دے, ہدایت کے راستے پہ بٹھا دے, ہدایت کے راستے پہ مستقیم کر دے, ہدایت کے راستے پہ مضبوط کر دے. ہم یہ اللہ جل شانہ سے مانگتے ہیں. گویا ہم حضور کی طرف سے آئی ہوئی, حضور پاک کی طرف سے دی ہوئی ہدایت میں داخل ہونا چاہتے ہیں, شامل ہونا چاہتے ہیں, ان ہونا چاہتے ہیں. تو یاد رکھنا کسی جگہ داخلے کی شرط یہ ہے وہاں داخلے کھلے ہو. اگر یہ اسکول ہوگا تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوگا دو میں سے ایک بات ہے, یا ایڈمیشن کلوزڈ ہوگا یا ایڈمیشن اوپن ہوگا. ایڈمیشن کلوزڈ ہو, داخلے بند ہیں, دروازہ بند ہے. ایڈمیشن اوپن ہو, داخلے کھلے ہیں. جب تک ایڈمیشن اوپن ہے, داخلے کھلے ہیں, تو درخواست کھلی ہے. درخواست لے کر اس سکول میں داخلے کی درخواست دیں گے. اپلیکیشن فار انویٹیشن ملے گا. جب یہ سب کچھ ملے گا, دعوت مل گیا, ہم اندر داخل ہو جائیں گے, تب بچہ داخل ہو سکے گا. جب تک داخلہ کھلا ہے, درخواست کھلی ہے, داخلہ بند ہو گیا, درخواست بند ہو گئی. اہدنا الصراط المستقیم یہ درخواست ہے, یہ فارم ہے جو اللہ کے دربار میں ہم جمع کراتے ہیں. اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے. سیدھا راستہ من النبیین, حضور والا ہے. پتہ چلا نبوت محمدیہ ابھی جاری ہے, رسالت محمدیہ ابھی باقی ہے, پیغمبر محمدیہ ابھی باقی ہے. رسول اللہ کی رسالت, حضور کی نبوت, حضور کی پیغمبری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا معاملہ ابھی جاری و ساری ہے, بند نہیں ہے. اگر بند ہوتا اہدنا الصراط المستقیم قیامت تک نہ ہوتی. اگر بند ہوتا صراط الذین انعمت علیہم قیامت تک نہ ہوتا. آج کے بعد بھی جو امتی آ رہا, جو آ چکا, جو قیامت تک آئے گا, وہ یہی درخواست لے کر اللہ کے ہیڈ کوارٹر میں آئے گا. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ مجھے اس دین محمدی میں, رسالت محمدی میں, نبوت محمدی میں, اسلام محمدی میں, ایمان محمدی میں, قرآن محمدی میں, دین محمدی میں داخل ہونا ہے. پتہ چلا جب تک یہ درخواستیں چل رہی ہے حضور پاک کی نبوت جاری ہے. جب تک جاری ہے نیا نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اگر یہ جاری نہ ہو
होता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहना बंद हो जाता, या सरकार फरमा देते ये मेरे जमाने तक था अब न पढ़ो, तो फिर मैं तेरी किसी बात को तो देख सकता। जब सरकार ने फरमाया नहीं, जब रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं, अल्लाह ने कुरान को क़यामत तक के लिए उतार दिया, तो तब तक ये क़यामत भी रहेगी, नबूवत मुहम्मदिया भी रहेगी। और मेरे साथियों, लगे हाथों इस पर एक जुमला मजीद भी कह देंगे। जब बंदा कब्र में जाता है तो कब्र में कितने सवाल फरिश्ते करते हैं? जरा हाथ उठा के बता दें कितने सवाल। जितने बैठे हाथ उठा के बता दें कितने सवाल। अब जरा तवज्जो रखें। 3 सवाल में पहला सवाल रब के बारे में, दूसरा सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तीसरा सवाल दीन के बारे में। मुझे बताएं ये सवालात क़यामत तक है या आज खत्म हो गए? क़यामत तक है। जब जो भी कब्र में जाएगा पूछा हुजूर का जाएगा, पता चला नबुव्वत मुहम्मदी क़यामत तक। किसी और ने नहीं पूछा। मैं हैरान हूं, पिछले सच्चे अंबिया का भी नहीं पूछा जाएगा इससे, तो झूठे का कहां पूछा जाएगा? जब सच्चे की बात नहीं है, झूठा कहां से आ गया? मेरे दोस्तों, रिसालत माब की नबुव्वत क़यामत तक और रसूलुल्लाह की शरीयत क़यामत तक। मैं इसी पर आपकी खिदमत में हदीस पाक पेश करूं। मेरे पाक नबी ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, फरमाया लोगों आना वस्साअतु कहातैन, रसूलुल्लाह ने अपने हाथ मुबारक को खड़ा फरमाया, फिर 3 उंगलियां बंद फरमाई, फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 उंगलियां, 2 उंगलियां एक अंगूठा ये बंद फरमाया, और ये 2 उंगलियां उठाई, एक शहादत की उंगली, एक इसकी पड़ोसन नेबर फिंगर, इसकी पड़ोसन उंगली उठाई, यूं दोनों उठा के फरमाया लोगों आना वस्साअ, आना वस्साअतु कहातैन, फरमाया एक तरफ मैं हूं, एक तरफ क़यामत है। अल्लाह ने हमें यूं इकट्ठा करके भेजा है कि मेरे और क़यामत में कोई फर्क नहीं है। क्या बताना चाहते हैं? क्या इशारा है? क्या फरमाना है? क्या रम्ज है? क्या ताबीर है? बताने का मतलब यह है जैसे शहादत की उंगली और इसकी पड़ोसन उंगली के दरमियान कोई नई उंगली नहीं है, हुजूर और क़यामत के दरमियान नया नबी। आना वस्साअतु कहातैन, फरमाया जैसे ये 2 उंगलियां इकट्ठी, इनमें कोई नई उंगली नहीं है, ऐसे क़यामत और हुजूर इकट्ठे कोई नया नबी नहीं। तो मेरे साथियों, अब मैं आपकी गैरत के दरवाजे पे दस्तक देने के लिए आ रहा हूं। गैरत के दरवाजे पे यूं दस्तक देना चाहिए। आप और हम अल्लाह का दिया हुआ पानी पीते हैं, अल्लाह के दिए हुए माल को खाते हैं, अल्लाह के दिए हुए जिस्म को इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमतों को हासिल करते हैं। याद रखें, सबसे बड़ी नेमत क्या है? रसूलुल्लाह की जात हमें मिली। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। रब ने फरमाया लोगों, जिस पर मैं इनाम बता रहा हूं वो है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए नबुव्वत की जात दी। तो हुजूर की आमद आपके और मेरे लिए नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। और कुरान करीम में सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, ये अन के बाद नईम नहीं, अलिफ लाम नहीं है, ये नकरा है। इस इंग्लिश में कहते हैं कॉमन सेंटेंस, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन मारिफा नहीं है, नकरा उमूम पे दलालत करता है। क्या मतलब? हर नेमत इसमें शामिल। तो हर नेमत के बारे में अल्लाह पूछेगा। मुझे बताएं, जब रसूलुल्लाह हमारे लिए नेमत उज़्मा बन के आए हैं, कल क़यामत में अगर अल्लाह ने हमें से पूछ लिया कि जिस नबी की वजह से तुम्हें रुतबे मिले थे, उस नबी पर तुमने अपनी कितनी सलाहियतें लुटाई, तो बताओ हमारा जवाब क्या? अगर हम जवाब में कामयाब है तो शुक्र करें, नाकाम है तो फिक्र करें। हमें चाहिए हम नबुव्वत की जात के लिए, अकीदा खत्म नबुव्वत के लिए, अहमियत खत्म नबुव्वत के लिए, खत्म नबुव्वत के प्रचार के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करें। मेरे साथियों, जितने बंदे बैठे, मैं आपसे एक वादा लेता हूं, हो सकता है यह हाथ खड़ा होना फरिश्ता लिख के रब तक पहुंचा दे। अगर आप मुआशरे में बैठने वाले ताजिर, मुआशरे में बैठने वाले डॉक्टर, आप मुआशरे में बैठने वाले को आम से दुकानदार, जॉब वाले हैं या जॉब लेस है, दफ्तर और अफसर के तहत रहने वाले हैं या अपना दफ्तर और अफसर है,
آپ وکیل ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, کچھ بھی ہیں اپنی فیلڈ میں, یا آپ اسکول کے استاد ہیں یا مدرسے کے استاد ہیں, یا آپ ممبر کے خطیب ہیں یا مصلی کے امام ہیں, یا آپ سوشل سوسائٹی کے ممبر ہیں, یہ بات طے کر لو کہ ہم نے رسول اللہ کی ختم نبوت کی بات پھیلانی ہے. پھیلاؤ گے؟ جتنے بیٹھے ہاتھ کھڑے کر کے میری تائید کرو کہ ہم رسول اللہ کی ختم نبوت کا پرچم کے پھیلا لہرائیں گے, حضور پاک کی ختم نبوت کی بات کریں گے, عقیدہ ختم نبوت پہ تن من دھن لٹائیں گے, آن لٹائیں گے, جان لٹائیں گے, اولادیں لٹائیں گے, اوقات لٹائیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ختم نبوت کے پرچار کے لیے کریں گے. کرو گے؟ جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.